وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت سے قبل ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ٹائمنگ درست ہے یا نہیں، فائدہ ہوگا اس سے یا نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی دورہ سم اپ ہوا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو چاہتا تھا حاصل کر گیا ہے۔ ایک طرف ایس سی او کے وزرائے خارجہ سے کامیاب ملاقاتیں کر کے بنیادی ہدف پورا کیا ہے، دوسری طرف بھارتی حکومت کی مکاری اور عیاریاں بھی سامنے لے کر آیا ہے، کیونکہ میزبانی کرنا اور ہے، آداب میزبانی کچھ اور۔ بھارتی وزیر خارجہ میزبان تو بن گئے لیکن آداب میزبانی نہ آئی۔ خاک ہو بھئی ایسی سفارتکاری جس میں ہاتھ تو جوڑ لیے بن نہیں آیا۔ بھارتی میڈیا کل تک جسے انٹرن وزیر خارجہ کہہ رہا تھا، دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دشمن کی سرزمین پر بھی کتنا پر اعتماد، شائستہ، مہذب اور مطمئن تھا، لیکن اس سے دگنی عمر اور 40 سال سے زائد کا سفارتی تجربہ رکھنے والا اس کے مقابلے میں اپنی ہی سرزمین پر کتنا سپاٹ، خاموش اور شاید سہما ہوا کھڑا ہوا تھا۔ آپ اسے بھلے ہی سرد مہری کہتے رہیے، لیکن دنیا کو اس کے پیچھے چھپا ہوا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ دنیا کی آدھی بڑی معیشت پر گھمنڈ کرنے والا کیمراز کے سامنے اتنا محتاط اس لیے تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیمرے کے سامنے صرف ایک خوشگوار جسٹر پر نہ صرف اس کی نوکری چلی جائے گی بلکہ 40 سالہ کریئر کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا۔ اس عمر میں مسکرا کر یقیناً وہ RSS کے ہاتھوں اپنی بدتیسی سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہوں گے، کیونکہ جس ملک میں پاکستان سے ہارنے پر بھی فسادات ہوتے ہوں، جہاں مسلمان کرکٹرز کے گھر جلائے جاتے ہوں، ہندو کپتانوں کی فیملیز کی درگت بنائی جاتی ہو، مسلمان کرکٹر کے حق میں بولنے پر انوشکا ویرات کوہلی جیسے سپر سٹارز کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہوں، مسلمان اسٹوڈنٹس کے حق میں بولنے پر دیپکا پڈوکون کے خلاف نفرت انگیز مہم، تو کبھی پاکستان سے دوستی کی بات کرنے والے اوم پوری کی پراسرار موت، تو کبھی بہتر تعلقات کے حق میں بات کرنے پر نصیر الدین شاہ اور ان کی اہلیہ کے خلاف غلیظ ٹرولنگ کی جاتی ہو۔ جس ملک میں پاکستان مخالف مواد فلمز کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہو، جہاں پاکستان دشمنی میں پرستار اپنے سٹارز کو نہیں بخشتا، وہاں بھلا ایک سفارتکار کو اتنی چھوٹ کہاں ملنی تھی کہ وہ مسکرا دیتے؟ ہم جے شنکر کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ بھارت میں آج بھی الیکشن جیتنے کے لیے آج بھی پاکستان مخالف بیانیاں ہی درکار ہے۔ کل جو ہوا وہ بھی اسی کا ہی شاخسان ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ جس وقت بھارتی وزیر خارجہ دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑ رہے تھے، اس وقت قطر میں انڈین نیوی کے 8 افسران پر جاسوسی کا مقدمہ چل رہا تھا، جس میں پھانسی کے واضح امکانات ہیں۔ کلبھوشن یادو پاکستان کی جیل میں پڑا سڑ رہا ہے۔ بھارتی صحافی چین میں جاسوسی کرتے پائے گئے ہیں، کبھی ہم ان کی آبدوزیں پکڑتے ہیں، کبھی ان کے جہاز گرا دیتے ہیں، یعنی جس کی خفیہ ایجنسی خود پوری دنیا میں جاسوسی اور دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے، وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگا رہا تھا۔ گجرات کے قصائی کی ترجمانی کی تنخواہ لینے والا بلاول کو دہشت گردی کی صنعت کا ترجمان کہہ رہا تھا۔ کل کے اس سارے واقعے سے بار بار میرے ذہن میں یہ مثال آ جاتی ہے کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا۔ ویسے جس سال بلاول بھٹو زرداری پیدا ہوئے ہیں، جے شنکر نے اس سے 3 سال پہلے اپنے سول سروس کا کریئر شروع کر دیا تھا، لیکن 68 سال کے وزیر خارجہ کو اب بھی اس 34 سالہ نوجوان سے سیاست اور سفارت پر ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا دہائیوں سے جس پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی مضموم کوششیں کر رہا ہے نا، اس کا وزیر خارجہ کل کے کامیاب دورے کے بعد آج سہ ملکی مذاکرات کی میزبانی کرنے کھڑا ہوا ہے۔ جس سی پیک کے خلاف کل آپ زہر اگل رہے تھے، چین اور پاکستان آج اس کے آغاز کی 3ری سالگرہ منا رہے ہیں۔ خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی نوجوان وزیر خارجہ جس کمال پر اعتمادی کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، 1000 شکووں کے باوجود انتہائی خوش دلی سے جس طرح افغان وزیر خارجہ کو شاندار ویلکم کر رہے ہیں۔ مسٹر جے شنکر، آداب میزبانی سیکھنا ہے تو ہم سے کلاسز لے لیجئے، لیکن اگر گھمنڈ اور انا گوارا نہ کرے تو پھر ذرا برطانیہ سے کچھ سیکھ، جہاں بادشاہت کا تاج پہننے والا بھی پاکستانی وزیر اعظم کو کسی سے کم پروٹوکول نہیں دیتا۔ آخر میں عمران خان صاحب کی گفتگو کا ذرا سا حصہ سنوانا چاہوں گی جو انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو جواب دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ کسی نقطے پر تو سیاسی لیڈران ایک پیج پر ہیں۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ماریہ صاحبہ، تقریباً 12 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے۔ پاکستان کیا اہداف لے کر گیا تھا؟ اب کیا ہم اسے کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں؟ اس وزٹ سے تعلقات میں بہتری کی تو obviously پہلے ہی کوئی امید نہیں تھی، اب ابھی جس طرح کے ڈائلاگز اور اسپیشلی جو بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے بات کی گئی ہے، اس سے تلخی مزید بڑھے گی؟ نہیں، میرے خیال سے یہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا، کیونکہ اس میں آپ کو اپنے اہداف کو دیکھنا ہوگا، آپ کے اہداف کیا تھے۔
سر فہرست آپ کے اہداف میں یہ تھا کہ آپ SCO کے فورم میں جو پاکستان کی شمولیت ہے اس کی جو واضح حقیقت ہے وہ اس کو نہ صرف خطے کے سامنے اجاگر کریں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ واضح کرے کہ اس وقت علاقائی تعاون میں SCO کا جو کردار ہے آئندہ آنے والے وقت میں ایک کلیدی کردار ہوگا. اور اس کی بات آپ نے دیکھ ہی لی کہ اس کے تانے بانے کے اندر جو دوسرا اس کا جو حصہ ہے جس میں اس وقت چینی وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ جو ہے نہ صرف اس خطے کی علاقائی امن اور سلامتی بلکہ اس خطے کے اندر ایک بنیادی ترقی کی ایک بنیاد رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بات تو اس لحاظ سے بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی نقطہ نظر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باوجود اس کے کہ ہندوستان اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ویسٹرن بلاک کا حصہ بنے, پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ AUKUS کا کوڈ کا حصہ بنے, لیکن اس کے باوجود وہ SCO کو نظر انداز نہیں کر سکا. اس کے باوجود وہ SCO کی جو ہے ایک طرح سے میزبانی کرنے پہ مجبور تھا کہ جتنی بھی خطے کی بڑی طاقتیں ہیں ان کو نہ صرف وہاں بلائے بلکہ ان کی مہمان نوازی کرے. یہ بات تو میرے خیال سے اس لحاظ سے اہداف کے لحاظ سے بہت اہم بھی ہے اور آپ نے حاصل بھی کیا. اچھا دوسرا ہدف آپ کا کیا تھا؟ جسٹ ایک دوسرا ہدف یہ تھا کہ آپ ہندوستان میں پہلی دفعہ آپ نے وہ تمام باتیں ہندوستان کی عوام پہ بھی واضح کی جو ان کو بخوبی جانتے ہیں, یعنی کہ کلبھوشن یادیو یہاں یقینی طور پر صرف جاسوسی کرنے نہیں آئے بلکہ پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک پھیلا کر کے بلوچستان سے لے کے پنجاب تک, اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آپ نے ان تمام چیزوں کے اوپر ہندوستان میں واضح کی کہ جو ہندوستان اس وقت کر رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کے ساتھ نہ پاکستان کو قابل قبول ہے اور نہ ہی کشمیریوں کو. تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ آپ ہندوستانی سوئل پہ جا کر ہندوستان کی سرزمین پہ جا کے ہندوستان کو نہ صرف آئینہ دکھائیں بلکہ ان تمام ایشوز کو بڑی واضح حقیقت بیان. اچھا مریہ صاحبہ, بلاول صاحب بتا رہے ہیں کہ جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اس میں انفیکٹ بات چیت بھی ہوئی ہے جے شنکر کے ساتھ, انہوں نے مصافحہ بھی کیا, ڈنر بھی کیا, تو یہ کیمرے کے سامنے اتنی سرمایری کیوں ہے؟ اور پھر جے شنکر کی باڈی لینگویج یہ سفارتی آداب کے خلاف نہیں ہے؟ بھارت کو ایسے رویے سے انٹرنیشنلی نقصان ہوگا؟ دیکھیں نقصان تو ان کو ہوگا کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ تو حاصل کر چکے ہیں بلاول صاحب, یعنی کہ کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا اسی نقطہ نظر سے جیسے کہ آپ نے حقیقتاً اس کو پایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز اس وقت ہندوستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بین الاقوامی سطح پہ واضح کرے کہ ہندوستان ایک علاقائی جو تعاون ہے یا علاقائی مارکیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ بھی واضح ہوگی کہ وہ ابھی تک علاقائی نہ تو سنجیدگی کو سمجھ سکا ہے نہ ہی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. کیونکہ جو لوگ جن کی G20 کی سمٹ کرنے جا رہے ہیں گوا میں, G20 کی سمٹ جو کشمیر میں کرنے کی مقبوضہ کشمیر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی بنیاد کس پہ رکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑی ایک علاقائی طاقت بنے گا, مارکیٹ بنے گا. آپ کیسے طاقت بنیں گے جب آپ کو آداب جو ہے میزبانی چھوڑیں, آپ کو علاقائی تعاون کی بنیاد ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر آپ وہ جو بڑی طاقتیں ہیں چھوٹی طاقتیں ہیں ان سے کسی سے آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جس مسئلے کو پس پش ڈالنا چاہتے ہیں وہی دنیا کے سامنے اٹھ کے آ رہے ہیں. اب مریہ صاحبہ, پاکستان, چین اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں اس کے معاملات کیا شیڈیول ہیں یہ بتا دیجیے گا, اور ان مذاکرات سے اور اس گفتگو سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں جب سے افغانستان کے اندر حکومت کی تبدیلی آئی ہے ابھی تک افغانستان کے ساتھ باضابطہ طور کے اوپر آپ وہ تجارتی محاذ کے اوپر اور باقی محاذ کے اوپر بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونا مقصود ہیں. اس سے بھی بڑھ کر پاکستان جیسے کہ بہت بڑا جو ہے افغان ریفیوجیز جو ہے پاکستان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ حفاظت واپس افغانستان بھی جائیں اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے کچھ جو ہے نا اہم نکات فیصلہ ان کے اوپر فیصلہ ہو. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو آپ کا ایگریمنٹ ہے دہشت گردی کے خلاف, ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جو پاکستان افغانستان کے مابین موجود ہے, اس میں جو اس وقت خطے کے اندر بالخصوص افغانستان کے اندر آئیزز کے بڑھتے ہوئے خطرات یا افغانستان کی سرزمین کا دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتی ہے پاکستان کے اندر, تو آپ چاہیں گے کہ وہاں افغان حکومت آپ کے ساتھ تعاون کرے, آپ چاہیں گے کہ افغان سرزمین آئندہ اس چیز کی بنیاد نہ بنے. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ اس علاقے کو تجارت کی طرف اس علاقے کو پرامن طریقے سے لے کے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ریجن کے لیے بھی بہتر ہے, افغان حکومت کے لیے بھی, پاکستانی عوام کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی. بہت شکریہ.